ہمارے لیے کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ میں آج نماز نہیں پڑھ پائی۔ ہم میک اپ کر لیتے ہیں، میں میک اپ کرے ہوئے نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں، یار میں کسی کے گھر آئی ہوئی ہوں، میں کیسے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کوئی مہمان آتا ہے یا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، نماز کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے مانو وہ کوئی ضروری ہی نہیں ہے۔ ہم نے نماز کو اپنے اوپر اتنا مشکل کر لیا ہے کہ اب ہم اس مشکلات میں تو گھرے ہیں، لیکن وہ دنیاوی مشکلات میں، کیونکہ ہم نے نماز کو چھوڑ کے دنیا کے کام کو ترجیح دے دی۔ ہم گھومنے جا رہے ہیں، ہم نماز کا چھوڑ دے رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، کوئی گھر میں مہمان آ رہا ہے تو نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ نماز کو بالکل ہلکا جان رکھا ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یہ آخری دور ہے، اس کے بعد کوئی کسی کو اس دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ اپنا پیپر جا کے اسکول میں لکھ لیں، یعنی اس دنیا میں، کیونکہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمیں یہاں اپنے پیپر دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ عیش و عیاشیاں کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ بار بار نماز کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے جیسے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اسے روکے گا اس کام سے، برائیوں سے ایک نہ ایک دن وہ رکے گا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کو ترک کر رہے ہیں۔ 4 بچے ہیں میرے، میں نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ یار مہمان ہی اتنے گھر میں آتے رہتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ ہر کسی سے صرف مسئلے مسائل ہی ہیں، کوئی نماز پڑھنے کی اچھا نہیں رکھتا، کوئی سکون نہیں چاہتا۔ نماز میں سکون ہے، آپ پڑھ کر تو دیکھیں، صرف 1 ہفتہ پرماننٹ پڑھ کے دیکھیں، اور آپ کو سکون نہ ملے تو آپ کہیے، اور آ کے مجھے جتنا کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں کے قرآن میں اللہ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز کو ترک نہ کریں۔ سورہ عنکبوت، سورہ البقرہ اور سورہ ابراہیم 31، سورہ ابراہیم 40، بنی اسرائیل، المومنون، الجمعہ، ان میں اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیوں کرا کہ نماز کو ترک نہ کریں، نماز پڑھیں اور نماز کو قائم کریں۔ نماز برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہوگا نا اس میں چکا ہے۔ ہم بہانے بناتے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اکثر آپ کسی سے، اپنے دوست سے یا اپنی بہن سے کہتے ہیں آئیے نماز پڑھتے ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں نہائی ہوئی نہیں ہوں۔ مسلمان کو ہر وقت پاک رہنا چاہیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کس وقت آ جائے۔ ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، یا برے خیالات جب دل میں اب برائی کو ایک عروج پہ کر رہے ہیں، تو اس حالت میں موت آ گئی، نافرمانی میں موت آ گئی، تو اب اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے نماز کو ایٹ لیسٹ قائم تو کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں تو پوری پڑھتی ہوں، لیکن نہیں تو میں پڑھتی ہی نہیں ہوں۔ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کا، آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ جیسے فرض ہے، کھانا کھا رہے ہیں آپ کے لیے وہ بھی ضروری ہے، ہر کام آپ کے لیے ضروری ہے، تو نماز بھی آپ کے لیے ضروری ہونی چاہیے۔ اگر آپ دنیا میں سکون چاہتے ہیں، اپنے آپ میں اور ترقی چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی پانا، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار نماز کا حکم دیا، لیکن ہمارا معاشرہ بھی نماز کو اتنا مصیبت والا بنا دیا ہے کہ پوری پڑھنی ہے تو پوری ہی پڑھنی ہے، نہیں تو پڑھنی نہیں ہے۔ میری بہن کم سے کم 4 سے اسٹارٹ کریں، 1 مہینے آپ صرف فرض نماز پڑھیں، پھر آپ نفل پڑھیں، پھر سنت پڑھیں، ایسے ہی آپ دھیرے اسٹارٹ تو کریں، ایٹ لیسٹ پہلا قدم تو لیں۔ میری بھی ایک سٹوری ہے، میں پہلے سے ہی کوئی اس طریقے کا میرا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے اس طریقے کا، جس طریقے کا آج ہر دوسرا گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے۔ میرا بھی اس طریقے کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میں نے اپنے دم پہ یہ سیکھا، اس کو پڑھا اس ایج میں جب لوگ سوچنا سمجھنا بھی عیاشیوں کی زندگی گزارتے ہیں، آوارہ پنتی کی زندگی گزارتے ہیں، اس دور میں میں نے یہ سب سیکھنے کی کوشش کری ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ میں سیکھنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میں سیکھ رہی ہوں وہ میں دوسروں کو بھی سکھاؤں، دوسرے میری بات سمجھیں اور اللہ کی طرف واپس آئیں، کیونکہ یہ آخری دور چل رہا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس لیے جانے سے پہلے اپنا سامان قبر تیار کر لیں، تاکہ آپ کو اللہ کے آگے منہ نہ چھپانا پڑے، اور آپ کا نامۂ اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دیا جائے، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ آپ ان سب کاموں سے دور ہوں اور اللہ کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ نماز میں ہی سکون ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اگر آپ ایٹ لیسٹ فرض تو پڑھیں، سٹارٹ تو کریں، سیڑھی پہ پہلا قدم تو رکھیں، پہلے 1 قدم رکھیں، پھر دوسرا، پھر فرض سٹارٹ کریں، پھر سنت سٹارٹ کریں، پھر دھیرے نفل بھی سٹارٹ کریں۔ آپ ایٹ لیسٹ فرض تو کریں، جس کا آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے وہ فرض نماز ہے، نفل اور سنت نہیں۔ سنت موقدہ پڑھنا سنت ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ایک اوپر حدیث ہے کہ جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کری وہ جنت میں محل پائے گا۔ تو سنت پڑھ سکتے ہیں، جتنا مطلب آپ کھیر پکا رہے ہیں، اب آپ نے کھیر میں چاول تو ڈال دیے، لیکن آپ نے چینی نہیں ڈالی،
تو वही वाला हिसाब है, जितना गुड़ डालते रहेंगे, जितनी चीनी डालते रहेंगे, उतना ही आपका खाना मीठा होता रहेगा। नमाज के लिए भी ऐसी है, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, अपने लिए, और सुन्नत भी पढ़ते जाएं, धीरे 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 स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टार्ट करें ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अब हमें आगे क्या करना है। नमाज को छोड़े ना, तर्क ना करें, क़ज़ा ना करें। अल्लाह आपको इसी दुनिया में कामयाबी देगा और आखिरत में तो कामयाबी है ही। अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह के सारे कामों में जो अल्लाह ने कहा है हराम है उससे बचें, और जो कहा है हलाल है सिर्फ वही करें।